عورت کہانی کے اس سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ میرا نام راجہ رضوان ہے۔ میرا تعلق اندرون سندھ کے شہر دوکری سے تھا۔ میری پہلی شادی میری ہی خالہ زاد سائرہ نوید سے ہوئی تھی۔ سائرہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، مگر اس پر بیرونی اشیاء قابض تھیں، جسے عرف عام میں جنات کا سایہ کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میری خالہ نے میری ماں سے کہہ کر سائرہ سے میرا نکاح کروا دیا، کیونکہ میری خالہ کو معلوم تھا کہ میں اپنی ماں کی کوئی بات نہیں ٹالتا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کی بیٹی جب مخصوص حالت میں بیرونی طاقتوں کے زیر اثر ہوتی ہے تو اسے جس اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی فیملی سے باہر کا آدمی اسے اس حالت میں دیکھے گا تو اسی وقت طلاق کے کاغذ اس کی ہتھیلی پر رکھ کر اسے واپس والدین کی دہلیز پر بھیج دے گا۔ خیر، اپنی امی کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سائرہ سے شادی کر لی، اور سائرہ رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ گو کہ سائرہ نوید بے حد خوبصورت، ذہین اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، مگر اس پر حاوی بیرونی طاقتوں والے عیب نے اس کی تمام خوبیوں کو ماند کر دیا تھا۔ میں سائرہ کی رخصتی کے فوراً بعد ہی اس کوشش میں مصروف ہو گیا کہ کسی طرح سائرہ سے جان بھی چھوٹ جائے اور میرا وقار بھی میرے والدین کی نظروں میں برقرار رہے، مگر مجھے ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے سائرہ کی کوئی ایسی کمزوری نہیں مل رہی تھی۔ جب وہ نارمل ہوتی تو ہر کام انتہائی خوش اسلوبی اور نرم مزاجی سے کرتی۔ جب وہ بیرونی طاقتوں کے زیر تسلط ہوتی تو اس کی حالت ویسے ہی قابل رحم ہوتی۔ میں چاہ کر بھی کوئی موقع نہیں بنا پا رہا تھا کہ کسی طرح سائرہ سے جان چھڑوا سکوں۔ ابھی سائرہ کو راستے سے ہٹانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ سائرہ کے والدین ایک ایک کر کے چل بسے۔ سائرہ کے والدین کے انتقال کے بعد میں نے سائرہ کے آبائی گھر کو بیچ کر پیسے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے اور ذہن میں سائرہ سے جان چھڑوانے کا منصوبہ بنایا۔ اب اسے سائرہ کی بدقسمتی کہیں یا میری خوش قسمتی، میرے والدین بھی آہستہ آہستہ گزر گئے۔ سائرہ کو راہ سے ہٹانے کے لیے اب میرے سامنے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ جیسے ہی میرے والدین کا انتقال ہوا تو اس کے بعد جب بھی سائرہ ایک مخصوص وقت کے لیے اپنے حواس کھو بیٹھتی اور اس کے جسم پر بیرونی طاقتوں کو کنٹرول مل جاتا تو میں سائرہ کو کمرے میں بند کر کے جانوروں کی طرح پیٹتا۔ میں نے سائرہ کو مارنے کے لیے خاص طور پر چمڑے کے بیلٹ بنوا لیے تھے۔ میں سائرہ کو اتنا مارتا کہ اس کی جسم کی کھال ادھڑ جاتی، اندر سے خون رسنے لگتا، مگر سائرہ کے منہ پر درد محسوس ہونے یا مار کا خوف ہونے کے تاثر کبھی بھی نہ ابھرتے۔ ہاں، البتہ جب وہ اپنی نارمل حالت میں واپس آ جاتی تو وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہو جاتی، اور جب وہ ہوش میں آتی تو جسم پر لگے زخم دیکھ کر مجھ سے روتے ہوئے کہتی کہ مجھ پر اب جنات تشدد بھی کرتے ہیں، جس سے مجھے اندازہ ہوتا کہ سائرہ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کو کس نے پیٹا ہے۔ میں ہمدردی جتاتے ہوئے کہتا کہ ہاں، جنات ہی تم پر تشدد کرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا سائرہ پر تشدد کرنا بڑھ گیا، مگر اب سائرہ میں ایک تبدیلی آ گئی کہ اس مخصوص حالت میں جب اس پر بیرونی طاقتوں کا اثر ہو جاتا تو میرے تشدد کرنے پر وہ مردانہ انداز میں میرا نام لیتے ہوئے مجھے کہتی، راجہ رضوان، ایک دن میں تم سے سارے بدلے لوں گا، تم پچھتاؤ گے۔ جیسے آج اس کے پاس کوئی سہارا نہیں، ایسے ہی تمہارے پاس بھی کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ مگر میں اس بات کو سائرہ ہی کا ڈرامہ سمجھتا اور سائرہ کو اذیت دینے کے لیے بیلٹ کی وجہ سے ادھڑی ہوئی سائرہ کی جلد پر نمک کا مساج کر دیتا۔ جب تک سائرہ جنات کے زیر اثر رہتی اسے محسوس نہ ہوتا، مگر جب وہ نارمل حالت میں واپس آتی تو خود کو نمک کی جلن سے بچانے کے لیے گھنٹوں پانی میں بیٹھی رہتی، یہاں تک کہ سائرہ کے کچھ زخموں میں پانی گھسنے کی وجہ سے اندر ہی پیپ بھی بن گئی۔ مگر اس کے باوجود بھی میں نے سائرہ پر تشدد کرنا نہ چھوڑا، اور جیسے ہی سائرہ پر دورہ پڑتا تو میں بیلٹ اٹھا کر اسے پیٹنا شروع کر دیتا۔ سائرہ پر اتنے تشدد کی وجہ دراصل یہ تھی کہ مجھے یہ سب سائرہ کا ڈرامہ لگتا تھا۔ ایک بار حسب معمول سائرہ کو دورہ پڑا تو میں نے بیلٹ اٹھا کر سائرہ کو مارنا شروع کر دیا، مگر آج سائرہ کا رد عمل مختلف تھا۔ سائرہ کو مارنے کے لیے جیسے ہی میں نے چمڑے کا بیلٹ ہوا میں بلند کیا تو سائرہ نے ایک ہاتھ سے بیلٹ کو پکڑ کر
دوسرے ہاتھ سے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ مجھے تھپڑ اتنی زور کا پڑا کہ میرے ہاتھ سے بیلٹ چھوٹ گیا اور میں نیچے دیوار میں جا لگا۔ میرا سر دیوار سے ٹکرانے کی وجہ سے پھٹ گیا۔ میں غصے میں اٹھا، باہر سے ڈنڈا اٹھا کر سائرہ کے سر میں مارا تو سائرہ زمین پر گر گئی۔ میں نے سائرہ کی بائیں ٹانگ پر ڈنڈے برسانا شروع کر دیے، یہاں تک کہ سائرہ کے بائیں ٹانگ کے گھٹنے سے لے کر پاؤں تک کی ہڈیاں جگہ جگہ سے ٹوٹ کر بالکل چورا ہو گئیں۔ جو ہی سائرہ اپنے حواس میں واپس آئی تو درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ میں سائرہ کو اٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے سائرہ کے سر پر پٹی کر دی۔ سائرہ کی ٹانگ کے متعلق ڈاکٹر نے بتایا کہ اب کاٹنی پڑے گی۔ یوں میری اور سائرہ کی مرضی سے ٹانگ کاٹ دی گئی۔ جتنا عرصہ سائرہ ہسپتال اور بستر پر رہی، سائرہ پر بیرونی اشیاء کا کوئی اثر نظر نہ آیا، مگر جو ہی سائرہ کی حالت بہتر ہوئی تو اس پر پرانی رکاوٹیں بحال ہو گئیں۔ اب چونکہ سائرہ اپاہج ہو چکی تھی تو میں نے سائرہ سے جان چھڑوانے کا سوچا۔ سائرہ کو علاج کے نام پر ایک عامل کے حوالے کیا اور اسے کچھ پیسے دیے کہ سائرہ کو علاج کے نام پر قتل کر دینا۔ اس عامل نے سائرہ کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا اور پھر لاش کو جلا دیا۔ گاؤں کے لوگوں نے سائرہ کے متعلق مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ سائرہ کو پاگل خانے میں داخل کروا دیا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا دماغی توازن خراب ہے۔ سائرہ کی موت کے بعد میں نے دوسری شادی کر لی۔ شادی کے بعد وقت ہنسی خوشی گزرنے لگا۔ میں سائرہ کے ساتھ کو بھول گیا۔ میری دوسری شادی کے 3 سال بعد میرے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ جب میرا بیٹا 5 سال کا تھا تو مجھے کسی وقت اپنی بیوی بالکل سائرہ کی طرح نظر آنے لگتی۔ پہلے پہل تو میں اس کو اپنا وہم و گردان سمجھتا رہا۔ اس طرح کوئی 3-4 سال کا وقت بیت گیا، مگر پھر حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ اب جب بھی مجھے میری دوسری بیوی کی شکل میں سائرہ نظر آتی تو مجھے لگتا سائرہ بہت بڑے خنجر کی مدد سے مجھ پر حملہ کرنے لگی ہے۔ کئی بار تو میں ڈر کر سائڈ پر چھپ جاتا۔ کئی بار میں نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا۔ میری بیوی نے کوئی 2-3 سال صبر کیا، مگر اب جو ہی میں بیوی پر ہاتھ اٹھاتا، بیوی اسی بیلٹ کی مدد سے مجھے پیٹنا شروع کر دیتی۔ میرا بیٹا جو 12-13 سال کا ہو چکا تھا، وہ بھی ماں کی بھرپور مدد کرتا۔ یقین کریں کہ میری بیوی بھی مجھے بالکل اسی انداز میں پیٹتی جیسے میں سائرہ کو پیٹتا تھا۔ میرے جسم پر بھی زخم اور کٹ بن گئے تھے۔ میری بیوی بھی مجھے اذیت دینے کے لیے میرے زخموں پر نمک کا مساج کر دیتی تھی، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جب میں سائرہ پر تشدد کرتا تھا تو اسے تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی جب تک کہ وہ نارمل نہ ہو جاتی، مگر جب میری بیوی مجھ پر تشدد کرتی یا میرے زخموں پر نمک لگاتی تو مجھے شدید تکلیف کا احساس ہوتا تھا۔ میں بیوی کو زبردستی روکنا چاہتا تھا، مگر میرے ہاتھ جیسے مفلوج ہو کر رہ جاتے تھے، یہاں تک کہ میری بیوی میرے جسم پر لگے زخموں کو نمک سے بھر دیتی تھی۔ میں بھی سائرہ کی طرح کئی گھنٹے نمک کی جلن کو کم کرنے کے لیے پانی میں بیٹھا رہتا تھا۔ میرے زخموں میں بھی پانی داخل ہونے کی وجہ سے پیپ بن گئی تھی۔ ایک بار میری بیوی کا بھائی موجود تھا کہ میرا جسم بیرونی طاقتوں کے زیر اثر چلا گیا۔ میں اپنے حواس کھو بیٹھا اور اپنی بیوی کے منہ پہ اس کے بھائی کے سامنے چمڑے کا بیلٹ دے مارا۔ مارنے کے فوراً بعد میرے ہاتھ مفلوج ہو گئے۔ میری بیوی نے میرے ہاتھ سے بیلٹ چھین کر مجھے پیٹنا شروع کر دیا، جبکہ میری بیوی کے بھائی نے میرے بیٹے کے ساتھ مل کر مجھے زمین پر گرایا اور میری ٹانگوں پر ڈنڈے مار مار کر میری دونوں ٹانگیں توڑ دیں۔ میری ٹانگیں ٹوٹنے کے بعد مجھے بھی میرے بیٹے اور میرے بیوی کے بھائی نے ایک جعلی عامل کے دربار پر پہنچا دیا۔ جعلی عامل نے میری ٹوٹی ہوئی ٹانگوں میں بھاری سنگل ڈال کر مجھے باقی قیدیوں کے ساتھ قید کر دیا۔ میں کچھ عرصہ وہاں قید رہا، پھر تقدیر کو مجھ پر رحم آ گیا۔ وہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آپریشن کیا، تمام لوگوں کو ان کے ورثاء یا فلاحی اداروں کے حوالے کر دیا۔ مجھے بھی میری مرضی سے فلاحی ادارے کے حوالے کر دیا گیا، جہاں میری ایک ٹانگ جو آڑی ترچھی جڑ چکی ہے کو دوبارہ آپریشن کی مدد سے راڈ ڈال کر سیدھا کیا گیا، جبکہ میری دوسری ٹانگ کو کاٹ دیا گیا۔ میں آج بھی جاگتی آنکھوں سے
سائرہ کو دیکھتا ہوں جو میری حالت دیکھ کر ہنس رہی ہوتی ہے اور مردانہ آواز میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ ظلم کا بدلہ چکانا ہی پڑتا ہے۔ اب میں پہلے کی طرح سو نہیں سکتا۔ میں جیسے ہی سوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے ایک بڑا سا اژدہا منہ کھولے مجھے کھانے آ رہا ہے۔ کبھی مجھے لگتا ہے میں سوکھے ہوئے جنگل میں کھڑا ہوں اور سائرہ اسے آگ لگانے لگی ہے۔ جیسے ہی میں ایسا خواب دیکھتا ہوں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ اب مجھ پر کوئی بھی تشدد نہیں کرتا، مگر میرے جسم پر تشدد کی وجہ سے لگنے والے کٹ نظر آنے لگتے ہیں۔ میں ان کی تکلیف بھی محسوس کر سکتا ہوں۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ میں مکافات عمل سے گزر رہا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔